السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بل متعنا هؤلاء وآباءهم حتى طال عليهم العمر افلا يرون أنا نأتي الأرض ننقصها من أطرافها أفهم الغالبون قل إنما أنذركم بالوحي ولا يسمع الصم الدعاء إذا ما ينذرون ولئن مستهم نفحة من عذاب ربك ليقولن يا ويلنا إنا كنا ظالمين۔ بلکہ ہم نے ان لوگوں کو اور ان کے باپ دادوں کو زندگی کے سر و سامان دیے اور اس مدت میں اس خوشحالی میں وہ لوگ ایک لمبی مدت گزار دیے۔ کیا یہ لوگ نہیں دیکھتے ہیں کہ ہم زمین کو مختلف کناروں سے کم کرتے چلے آ رہے ہیں؟ پھر بھی کیا یہ لوگ غالب رہیں گے؟ اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ان لوگوں سے کہہ دیجئے کہ میں تو وحی کے ذریعے سے تمہیں ڈراتا ہوں، مگر جن کو ڈرایا جائے وہی بہرے ہو جائے تو پھر وہ پکار نہیں سن سکتے، اور اگر انہیں اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے رب کے عذاب کی ایک لپٹ بھی چھو جائے تو وہ فوراً بول اٹھیں گے کہ افسوس، یقیناً ہم ہی ظالم تھے۔ محترم سامعین کرام، سورۃ الانبیاء سورہ نمبر 21 اور اسی سورت سے آیت نمبر 44، 45، 46، 44، 45، 46 یہ تین آیات آپ کے سامنے تلاوت کی گئیں۔ بفضل اللہ، بعون اللہ، بتوفیق اللہ، تینوں آیتوں کا ترجمہ بھی آپ کے سامنے پیش کیا گیا۔ سب سے پہلے یہ سمجھ لیجیے کہ یہ تینوں آیات جو ہیں وہ پچھلی آیتوں سے ہی ریلیٹڈ ہیں، اور یہاں پر جتنی باتیں ہو رہی ہیں اس میں زیادہ تر مشرکین مکہ کے بارے میں ہی ہو رہا ہے۔ لیکن ہمیشہ یہ بات یاد رکھیں کہ قرآن کریم کی کوئی بھی آیت اگرچہ وہ ایک خاص سنس میں نازل ہوئی، خاص مقصد سے نازل ہوئی، لیکن اس کا جو مفہوم ہوتا ہے وہ عام ہوتا ہے، اور جو لوگ اس کی صفت میں آتے ہیں وہ سب کے سب اس سے نصیحت حاصل کرنا چاہیے۔ اس سے پہلے جو درس ہم نے آپ کے سامنے پیش کیا تھا اس میں ہم نے یہ بتلایا تھا کہ مشرکین مکہ مسلمانوں پر، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ہمیشہ ٹونٹ کیا کرتے تھے، مذاق کیا کرتے تھے۔ جو تعلیم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دیتے اس کو وہ لوگ انکار کرتے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت کا انکار کرتے، دین اسلام دنیا میں پھیل رہا ہے اس میں وہ لوگ روڑا اٹکاتے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں کے اوپر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑتے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کو سمجھایا کہ دیکھو، یہ جو دین اسلام ہے، جو لوگ بھی ہماری قرآن کریم کی اس آیتوں کا انکار کرے گا، اور جو لوگ بھی دین اسلام کی دعوت کو ٹھکرائے گا اور دین اسلام کی دعوت میں روڑا اٹکانے کی کوشش کرے گا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے لوگوں پر زبردست قسم کا عذاب بھیجیں گے۔ تو ان لوگوں نے دیکھا کہ ہم لوگ تو ایک زمانے سے صرف انکار ہی نہیں کر رہے بلکہ مسلمانوں کے اوپر ظلم و ستم کے پہاڑ بھی توڑ رہے ہیں، لیکن ہم لوگوں پر کوئی عذاب نہیں آ رہا ہے۔ تو ان لوگوں نے برجستہ مذاق اڑاتے ہوئے کہا کہ تمہارا عذاب کہاں ہے جو تمہارا رب ہم لوگوں کے اوپر بھیجنا چاہتا ہے؟ ہم لوگ تو صرف انکار نہیں کر رہے ہیں بلکہ مسلمانوں کے اوپر ظلم و ستم بھی ڈھا رہے ہیں، اس کے باوجود ہمارے اوپر عذاب نہیں آ رہا ہے۔ عذاب کہاں ہے؟ اصل میں اس کے پیچھے ایک مقصد جو ان لوگوں کے اندر، اس کے پیچھے ایک سوچ جو ان کے اندر تھی، اور وہ سوچ آج بھی پائی جاتی ہے۔ سوچ کیا تھی؟ یہ جو مشرکین مکہ ایک زمانے سے خوشحال چلے آ رہے تھے، کعبہ کے ارد گرد بسے ہوئے، کعبۃ اللہ تو جانتے ہی ہیں، آج تو مسلمانوں کا ہے وہ، لیکن ایک زمانہ تھا کہ کعبۃ اللہ پوری دنیا کے لوگوں کے لیے، چاہے وہ مسلم ہو نان مسلم ہو، سارے کے سارے حج کرنے کے لیے جایا کرتے تھے۔ سارے کے سارے کی نظروں میں کعبۃ اللہ انتہائی برگزیدہ، بہت ہی عزت و احترام والی جگہ، سب لوگ آتے تھے، طواف کرتے تھے، چاہے وہ مشرک ہو، چاہے وہ کافر ہو، چاہے وہ کوئی بھی ہو، سب کے سب کی نظر میں کعبۃ اللہ کا جو مقام و مرتبہ تھا بہت بلند تھا۔ اب یہ جو مشرکین مکہ تھے، یہ لوگ کعبہ کے ارد گرد بسے ہوئے تھے، کعبہ کے یہ لوگ متولی تھے۔ اس زمانے میں، جس زمانے میں کوئی بھی قافلہ اگر ساز و سامان اور پیسہ کوڑی لے کر کے چلتا تھا تو رستے میں اس کو لوٹ لیا جاتا تھا۔ اگر کسی کو یہ پتہ چل جاتا کہ مکہ والوں کا اور قریش کا قافلہ ہے، ان لوگوں کا قافلہ ہے جو کعبہ کی ذمہ داری لیے ہوئے ہیں کعبۃ اللہ کی، کوئی اس کو ٹچ بھی نہیں کرتا تھا۔ صرف پتہ رہنا چاہیے کہ یہ جو مکہ کے جو قریش ہیں جو کعبہ کی دیکھ بھال کر رہے ہیں،
یہ ان کا قافلہ ہے کہ اس کو ٹچ بھی نہیں کرتا تھا. اس کے علاوہ تمام قافلوں کو لوٹ لیتے تھے. جو قافلہ تجارتی گزرتا اور یہ جو کعبہ کے ارد گرد جو کعبہ کے متولی تھے، اگر ان کو کوئی لیٹر دے دیتے، ان کو کوئی نشانی دے دیتے کہ جو مشرکین مکہ ہیں، جو کعبہ کی دیکھ ریکھ کرنے والے ہیں، ان لوگوں کے انڈر کسٹڈی میں یہ قافلہ جا رہا ہے، اس کو بھی کوئی چھونے کی ضرورت نہیں کرتا تھا. گرمی کے موسم میں بزنس، سردی کے موسم میں بزنس، ان بزنسوں کی وجہ سے ان لوگوں کے پاس مال و دولت کی بہتات ہو گئی تھی. اب ایک زمانے سے یہ لوگ ایک بہترین زندگی جی رہے تھے، خوب دولت کی ریت پھیلتی تو سمجھتے تھے کہ اللہ بہت خوش ہے. آج کے ریٹ میں بھی اگر کسی کو اللہ تعالیٰ لاکھ دے دے، 2 لاکھ دے دے، 10 لاکھ دے دے، 25 لاکھ دے دے، 50 لاکھ دے دے، 1 کروڑ دے دے، 2 کروڑ دے دے، تو سمجھتا ہے کہ ہمارے اوپر ہمارے رب کی بڑی مہربانی ہو رہی ہے. نہیں، یہ کوئی نہ سمجھے کہ یہ حق پہ ہے. یہ دنیا میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اگر کچھ مل رہا ہے تو یہ اللہ کے قانون مہلت کی وجہ سے مل رہا ہے. کسی کو اچھائی میں مل رہا ہے، کسی کو آزمائش میں مل رہا ہے، کسی کو فراوانی میں مل رہا ہے، کسی کو تنگی میں مل رہا ہے. اور ہر ایک چیز میں جو ہے اللہ کی مہلت ہے. اللہ مہلت دے کے دیکھنا چاہتا ہے کہ یہ جو بندہ ہے مال و دولت ملنے کے بعد یہ کیا سوچ رکھتا ہے. یہ مشرکین مکہ کیا سوچ رکھتے تھے کہ ہم لوگ اور ہمارے باپ دادا ایک زمانے سے جو ہے خوشحالی کی زندگی جی رہے ہیں تو ہم لوگ حق پر ہیں. اللہ نے کہا کہ نہیں. اللہ نے فرمایا بل متانا ہؤلاء وآباءهم حتى طال عليهم العمر. یہ جو مشرکین مکہ کہہ رہے ہیں کہ ہم لوگوں کے اوپر عذاب بھیج دو، اصل میں ان کے دل میں یہ بات ہے کہ یہ لوگ جو خوشحالی کی زندگی گزار رہے ہیں، ان کے باپ دادا ایک لمحے سے ایک لمبے مدت سے ان کے باپ دادا جو خوشحالی کی زندگی گزار رہے ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم حق پر ہیں، ہم صحیح راستے پر ہیں. ایسی بات نہیں ہے، بلکہ دنیا میں جو آرام کی زندگی ان کو ملی ہوئی ہے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے جو مہلت کا قانون ہے، اس قانون کے تحت ان کو یہ لمبی زندگی ملی ہوئی ہے اور اچھی زندگی ملی ہوئی ہے. آگے اللہ نے فرمایا افلا يرون انا ناتي الارض ننقصها من اطرافها. کیا یہ لوگ نہیں دیکھ رہے ہیں کہ دھیرے دھیرے زمین کو ہم مختلف کناروں سے کم کرتے چلے آ رہے ہیں. مختلف کناروں سے کم کرتے چلا رہے ہیں کیا مطلب؟ اسلام دھیرے دھیرے پھیل رہا ہے اور کفر دھیرے دھیرے گھٹ رہا ہے. آپ آج کے ڈیٹ میں بھی دیکھیں گے، آپ نے ہمارے اس ملک انڈیا کے بہت سارے چینل پر بھی دیکھا ہوگا کہ پچھلے 10 12 15 سالوں کے اندر سب سے زیادہ پھیلنے والا دین کون سا ہے؟ دین اسلام ہے. آپ نے دیکھا ہوگا، غیروں نے سروے کیا ہے، آج کے ڈیٹ میں بھی سب سے زیادہ پھیلنے والا جو دھرم اس روئے زمین پر ہے وہ دین اسلام ہے. سب سے زیادہ لوگ اگر کسی دین کو ایکسپٹ کر رہے ہیں تو کس کو کر رہے ہیں؟ ہمارے دین اسلام کو. کیوں؟ کیونکہ یہ دین قیامت تک غالب رہے گا. کوئی اس کو جھکا نہیں سکتا ہے، کوئی اس کو ہٹا نہیں سکتا ہے، کوئی اس کو ملیامٹ نہیں کر سکتا ہے، کوئی اس کو نیست و نابود نہیں کر سکتا ہے. کیونکہ یہ اللہ کا دین ہے، اللہ کا پسندیدہ دین ہے. باقی تمام دین منسوخ ہو چکے ہیں، باقی تمام دھرم منسوخ ہو چکے ہیں. اس روئے زمین پر بسنے والے ہر انسان کو دین اسلام کا ماننا اور اس پر ایمان لانا ضروری ہے. جو آدمی دین اسلام کو نہیں مانے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ پر ایمان نہیں لائے گا، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر ایمان لا کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق اپنی زندگی کو نہیں بنائے گا، وہ جہنم میں جائے گا. وہ جہنم میں جائے گا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرما دیا ہے اور پوری دنیا میں یہ اعلان گونج رہا ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر بیان فرمایا مشرکین مکہ کو، افلا يرون انا ناتي الارض ننقصها من اطرافها. یہ مشرکین مکہ کیا دیکھ نہیں رہے کہ دھیرے دھیرے کفر کی پیرو تلے کی زمین جو ہے وہ کھسک رہی ہے، کم ہوتی چلی جا رہی ہے، اور اسلام کی جو سرزمین ہے وہ دھیرے دھیرے بڑھتا چلا جا رہا ہے. یہ اس زمانے کی بات ہے. دھیرے دھیرے پہلے عرب کے اندر، پھر عرب سے باہر ہوتا چلا گیا. کہا کہ کیا ان لوگوں کو سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ دھیرے دھیرے لوگوں میں اسلام پھیل رہا ہے، اسلامی زمین جو ہے وہ دھیرے دھیرے بڑھتی چلی جا رہی ہے، اور کفر و شرک کی جو زمین ہے وہ دھیرے دھیرے گھٹتی چلی جا رہی ہے. اللہ نے آگے فرمایا افہم الغالبون. کیا اب بھی یہ لوگ سمجھ رہے ہیں کہ یہ لوگ غالب رہیں گے؟ نہیں، یہ ہمیشہ مغلوب رہیں گے. وقتیہ کچھ مل جائے گا ان کو، وقتیہ جو ہے وہ اسلام اور مسلمانوں کو نقصان پہنچا دیں گے، لیکن اسلام کو اس دھرتی سے مٹا دے یہ کسی کے اندر وہ دم نہیں ہے. اسلام کو اس دھرتی سے ختم کر دے کسی کے اندر وہ دم نہیں ہے. کیونکہ سب کے سب مخلوق ہے اور اسلام کی آبیاری کرنے والا رب العالمین ہے.
رب العالمین کا مقابلہ کوئی نہیں کر سکتا ہے، کوئی نہیں کر سکتا ہے۔ یہی بات مشرکین مکہ کو اس وقت سمجھایا گیا، اور یہی بات آج بھی ہم لوگوں کے لیے مشعل راہ ہے۔ سامعین کرام، اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کرتے ہوئے، قل انما انذرکم بالوحی، اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان لوگوں کو کہہ دیجئے کہ میں وحی کے ذریعے سے تم لوگوں کو ڈرا رہا ہوں، تم لوگوں کو نصیحت کر رہا ہوں۔ وحی مطلب، وحی کہتے ہیں جو اللہ کی طرف سے نازل ہوتا ہے، وحی کہتے ہیں جو اللہ کی طرف سے نازل ہوتا ہے۔ اللہ کی طرف سے کیا نازل ہوا؟ یہ قرآن کریم۔ اللہ کی طرف سے کیا نازل ہوا؟ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بول کر کے اور کر کے دکھلایا۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ بولا ہے نا، جو کچھ بھی بولا ہے، جس کو حدیث شریف کہتے ہیں نا حدیث شریف، جو کچھ بولا ہے وہ بھی اللہ کی وحی ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نازل فرمایا ہے۔ اور یہ جو قرآن کریم ہے اور اس میں جو آیات ہے یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے نازل کیا ہوا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر فرمایا اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے انما انذرکم بالوحی، میں تم لوگوں کو اللہ کی وحی کے ذریعے سے نصیحت کرتا ہوں۔ یہاں پر سب سے جو پہلی بات سمجھ میں آتی ہے وہ یہ کہ اللہ نے اپنے نبی کو یہ حکم دیا کہ جو اللہ نے نازل کیا ہے اس کے ذریعے سے آپ لوگوں کو نصیحت کیجیے۔ ابھی اللہ کے نبی نصیحت کس چیز سے کریں گے؟ قرآن کریم سے۔ اللہ کے نبی کے اوپر جو بات نازل ہوئی بول کر کے اس سے لوگوں کو نصیحت کریں گے۔ اب اللہ کے نبی کی جو امت ہے وہ کس چیز سے نصیحت کرے؟ اسی سے کرنا پڑے گا نا، یا کسی دوسری چیز سے؟ نہیں، دوسری چیز سے نہیں کر سکتے۔ اگر دوسری چیز سے لوگوں کو نصیحت کیا جائے تو وہ اللہ کے نبی کی تبلیغ نہیں ہوگی، وہ لوگوں کی اپنی تبلیغ ہوگی۔ وہ اللہ کے نبی کی تبلیغ نہیں ہوگی، وہ لوگوں کی اپنی تبلیغ ہوگی۔ اللہ نے فرمایا کہ اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اب کہہ دیجئے انما انذرکم بالوحی، بے شک میں اللہ کی طرف سے جو بات اتاری گئی ہے اس کے ذریعے سے تم کو نصیحت کرتا ہوں، ڈراتا ہوں۔ ولا يسمع الصم الدعاء اذا ما ينذرون، لیکن جن کو نصیحت کیا جائے وہی سننے کے لیے ریڈی نہیں ہوگا تو کیا اس کو نصیحت کر سکتے ہیں آپ؟ جب یہ کان حق سننا ہی نہیں چاہتا ہے، جب یہ آنکھ حق دیکھنا ہی نہیں چاہتا ہے تو اس کو آپ کتنا بھی نصیحت کر دیں گے اس پر کچھ بھی فائدہ نہیں ہونے والا ہے۔ فائدہ کس کو ہوگا؟ جو سننا چاہے گا، جو سن کر کے سمجھنا چاہے گا، جو سمجھ کر کے اس پر عمل کرنا چاہے گا، فائدہ اسی کو ہوگا۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر فرما دیا ہے کہ جن لوگوں کے کان حق بات سننے کے لیے ریڈی نہیں ہو، جن لوگوں کے دل حق بات کو ایکسپٹ کرنے کے لیے ریڈی نہیں ہو، جن لوگوں کی آنکھیں حق بات کو دیکھ کر کے اس سے نصیحت حاصل کرنے کے لیے ریڈی نہیں ہو، ان کے سامنے کتنا بھی حق بات بول دیجئے وہ سن کر کے اس پر عمل نہیں کریں گے۔ اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ ہم بھی ویسے ہی ہو جائے؟ ہم بھی ویسے ہی ہو جائے گا؟ نہیں، ہم ویسے نہیں ہوں، بلکہ ہم حق کو سن کر کے اس پر غور کریں گے، حق کو کان سے سنیں گے، آنکھ سے دیکھ کر کے اس پر غور کریں گے اور دل سے اس کو ایکسپٹ کر کے اس پر عمل کریں گے۔ یہ ہم لوگوں کو بننا چاہیے۔ اس آیت کریمہ سے ہم کو یہی سبق ملتی ہے۔ سامعین کرام، اس کے بعد اخیر میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا جو آج آیات آپ کے سامنے پیش کی گئی، اللہ نے فرمایا وَلَئِن مَسَّتْهُمْ نَفْحَةٌ مِّنْ عَذَابِ رَبِّكَ لَيَقُولُنَّ يَا وَيْلَنَا إِنَّا كُنَّا ظَالِمِينَ۔ اللہ نے فرمایا اگر انہیں تیرے رب کے عذاب کی ایک لپٹ بھی چھو جائے، تیرے رب کے عذاب کا ایک جھونکا بھی ان کو لگ جائے تو فوراً وہ کہنے لگیں گے کہ ہائے افسوس، دنیا میں ہم ہی ظالم تھے۔ مطلب کیا ہے؟ آج بھی آپ دیکھیں گے مسلمانوں کے اوپر جیسے ہی آزمائش ٹوٹ پڑتی ہے تو مسلمان فوراً نماز کے لیے جانا شروع کرتے۔ دیکھیں نا، کورونا میں سب لوگ گھر میں بھی نماز پڑھنا شروع کر دیا۔ مسجد کو بند کیا گیا تو لوگ مسجد آ کر کے توڑنا شروع کر دیا کہ آج ہی مسجد بند کر دیتی تھی تمہیں۔ ابھی لوگوں کو بولیے تب بھی نماز کے لیے نہیں آئیں گے، ان کو کہیے تب بھی نماز کے لیے نہیں آئیں گے۔ ذرا سی پریشانی پڑے گی کہیں گے کہ ہم لوگ بڑے گناہ گار ہیں، اللہ کا عذاب آ گیا۔ مشرکین مکہ بھی یہی کہا کرتے تھے اور آج مسلمان بھی وہی کہہ رہے ہیں۔ ذرا سی مصیبت پڑی تو کہیں گے کہ ہم بہت گناہ گار ہیں، لیکن جب مصیبت نہیں رہے گی تو کان پر جو نہیں رکھیں گا، کیا بھی بول دیجیے، کیا بھی سمجھا دیجیے، اس کان سے سنیں گے، اس کان سے نکال دیں گے۔ یہی چیز مشرکین مکہ کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ بتلا رہا ہے کہ اگر آپ کے رب کے عذاب کی ایک ہلکی سی لپٹ بھی ان لوگوں کو چھو جائے تو فوراً بولیں گے کہ ہائے افسوس، ہم لوگ دنیا میں ظالم تھے، ہم لوگ دنیا میں ظالم ہیں۔ اس سے ہم لوگوں کو یہ سبق لینا ہے کہ جب بھی ہمارے سامنے نصیحت ہو،
نیک اعمال کی طرف ہم لوگوں کو ترغیب دلایا جائے، اللہ کی اطاعت و فرما برداری کی طرف ہمیں بلایا جائے تو پہلی فرصت میں ادھر جانے کی کوشش کرنی چاہیے۔ ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہم تمام کو ان باتوں کے اوپر خوب غور و فکر اور تدبر کرنے کے ساتھ ساتھ ان باتوں کے اوپر عمل کرنے کی بھی توفیق عنایت فرمائے، آمین۔ اللہ تعالی ہم تمام کو صحیح معنوں میں پکا سچا مومن مسلمان بنائے، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری کرنے والا بنائے، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے طریقے پر چلنے والا بنائے، جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے۔ اے اللہ ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، اے رب العالمین ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، اے مالک الملک ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، آمین یا رب العالمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔